حکومت نے اگلے 15 روز کے لیے پیٹرول کی قیمت برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ پیٹرول کی قیمت 264 روپے 61 پیسے فی لیٹر برقرار ہے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 12 روپے 84 پیسے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا گیا ہے۔ ڈیزل کی نئی قیمت 272 روپے 99 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ وزارت خزانہ کے مطابق مٹی کے تیل کی قیمت میں 7 روپے 19 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی نئی قیمت 178 روپے 27 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 8 روپے 20 پیسے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ لائٹ ڈیزل آئل کی نئی قیمت 162 روپے 37 پیسے فی لیٹر مقرر۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روس کے صدر ولادیمیر پوتن کی الاسکا میں تقریباً 4 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بات چیت کو انتہائی تعمیری قرار دیا، مگر یوکرین جنگ ختم کرنے کے لیے سیز فائر کا باضابطہ اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ باضابطہ بات چیت میں دونوں ممالک کی وزارت خارجہ سمیت ہر فریق کے 2 عہدیدار موجود تھے۔ دونوں رہنماؤں نے وفود کی سطح پر یہ ملاقات شروع ہونے کے موقع پر صحافیوں کے سوالات کا جواب دینے سے گریز کیا، صرف ویڈیو اور تصاویر بنوائیں۔ روس کے صدر نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اپنی بات چیت تعمیری قرار دی اور مذاکرات کے لیے الاسکا دعوت دینے پر ڈونلڈ ٹرمپ سے اظہار تشکر کیا۔ صدر پوتن کا کہنا ہے کہ روس اور امریکہ کی مشترکہ تاریخ کا اہم حصہ الاسکا سے جڑا ہے۔ ولادیمیر پوتن نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے پڑوسیوں کی طرح اچھا رویہ اپنایا اور انہوں نے صدر ٹرمپ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات قائم کیے ہیں۔ یوکرین سے جاری جنگ کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے روس کے صدر نے کہا کہ وہ یوکرینی عوام کو بھائیوں کی طرح سمجھتے ہیں۔ یوکرین کی موجودہ صورتحال سانحہ ہے اور روس کے لیے بہت دکھ کا باعث ہے۔ صدر پوتن نے کہا کہ یوکرین کی سیکیورٹی یقینی بنائی جانی چاہیے اور اس مقصد کے لیے ماسکو کام کرنے پر تیار ہے۔ تاہم انہوں نے یوکرین تنازع نمٹانے اور دیر پا سمجھوتے کے لیے مسئلے کی جڑ ختم کرنے پر زور دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ سب سے پہلے یوکرینی صدر زیلنسکی کو ٹیلی فون کریں گے اور نیٹو رہنماؤں سے بھی اس معاملے پر بات کریں گے۔ خیبر پختونخوا میں کلاؤڈ برسٹ شدید بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی۔ مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 213 افراد جاں بحق ہو گئے۔ ضلع بنیر سب سے زیادہ متاثر ہوا، جہاں پیر بابا گدیزی اور چغرزئی سمیت مختلف علاقوں میں 184 افراد لقمہ اجل بنے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ باجوڑ میں آسمانی بجلی گرنے، مکانات منہدم ہونے سے 21 افراد جان سے گئے۔ بٹگرام میں کلاؤڈ برسٹ سے 16 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، 22 لاپتہ ہیں۔ وادی سوات میں سیلابی ریلے سے 9 افراد جاں بحق، 80 سے زائد زخمی ہوئے۔ بالا کوٹ میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ لوور دیر میں پہاڑی تودا گرنے سے ایک ہی خاندان کے 5 افراد جاں بحق ہوئے۔ چارسدہ میں دریائے سوات میں طغیانی کے دوران 12 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ حکام کے مطابق ڈی ایچ کیو ڈگر اسپتال میں 3، ٹی ایچ کیو باچا خان قلعے میں 18 نامعلوم لاشیں بھی موجود ہیں۔ رات میں گزشتہ روز سیلابی ریلوں کے باعث 9 افراد جاں بحق جبکہ 3 افراد لاپتہ ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سوات میں جیو نیوز کے بیورو چیف ڈاکٹر محبوب علی۔ محبوب، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور سیلابی صورتحال کے حوالے سے کیا ریسک اور سرچ اینڈ ریلیف آپریشن کا سلسلہ جاری ہے؟ جی بالکل ایسا ہے کہ ضلع سوات میں گزشتہ روز جو تباہ کن سیلاب آیا تھا، جس کے باعث 9 افراد ابھی بھی 3 افراد جو ہے وہ لاپتہ ہے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق آج صبح جو ہے ایک دفعہ پھر ریلیف کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جبکہ ساتھ میں سرچ آپریشن جو ہے وہ بھی جاری ہے مختلف علاقوں میں۔ اس وقت میں دریائے سوات کے کنارے پر فیضا گڑھ کے مقام پر موجود ہوں اور اگر ہم اس وقت دریائے سوات کا جائزہ لیں تو اس میں اس وقت بھی نچلے درجے کا سیلاب جو اس کو کہا جا سکتا ہے۔ تاہم پانی کی سطح مسلسل جو ہے وہ گر رہی ہے۔ تاہم حکام کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ابھی بھی گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں تو آج مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ تاہم اہم بات یہ ہے کہ سوات کا جو مرکزی شہر ہے منگورا، جہاں کے وسط میں بہنے والی جو مین ندی تھی، اس سے سب سے زیادہ نقصانات ہوئے ہیں اور تقریباً 500 ایسے مکانات ہیں کہ جس کے اندر سیلابی پانی داخل ہوا تھا، جس کے باعث املاک کو بہت بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا ہے۔ تاہم آج ریسکیو اہلکاروں کا کہنا ہے کہ آج سرچ آپریشن کا سلسلہ وہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں اور اب سے تھوڑی دیر بعد جو ہے نہ صرف دریائے سوات میں بلکہ مختلف ندی نالیوں میں یہ سرچ اور ریلیف کا کام شروع کیا جائے گا۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک ریسکیو ورکر جو ہے وہ موجود ہے، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گزشتہ روز انہوں نے کیا دیکھا اور آج یہ ریلیف کا کام اور ریسکیو کا کام کب سے شروع کریں گے۔ جی میرا نام مقدم گل ہے۔ کل ہم یہ گزشتہ ایک ہفتے سے ہم دن رات یہاں رہتے ہیں، 24 گھنٹے کام کرتے ہیں ادھر، اور کل جو سانحہ ہوا تھا ادھر دریا بہت زیادہ آیا تھا منگورا میں، تو گھروں میں بھرے تھے، پنکھے جدھر تک لٹکتے وہاں تک پانی تھا،
تو وہاں سے یہاں سے ہم سب ادھر چلے گئے تھے. یہاں ہم نے 4 ڈرائیور چھوڑے تھے. ادھر اب دو کشتیاں تھیں. ہم جب ادھر گئے ہمارے پاس دفتروں میں افسر بھی جو تھے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے تھے. ایسے چاہے TMI سارے ہمارے ساتھ تھے. گزشتہ روز آپ نے کتنے لوگوں کو بچانے میں آپ کامیاب ہو گئے تھے؟ کل ہم نے 4 ڈیڈ باڈیز بچائی تھی. نہیں بچائی نہیں تھی, لے گئے تھے وہ ادھر 12 ماہ میں. 2 بچے تھے اور 2 لیڈیز تھی. وہ میں خود لے گیا تھا ادھر وہاں سے کمرے سے نکال کے اس کو 112 کے اس میں لے گئے تھے. ہم آپ کا بہت شکریہ. اور جس طرح کے ریلیف ورکر سے بھی ہماری بات ہو رہی تھی کہ گزشتہ روز بھی ریسکیو کا کام جو ہے وہ جاری تھا. تاہم اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ابھی بھی گہرے بادل جو ہے وہ چھائے ہوئے ہیں اور جو ضلع انتظامیہ ہے ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ آج مزید بارش کا امکان بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. اس لیے آج انہوں نے ایک دفعہ پھر ایک ریڈ الرٹ جاری کر دیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت دریائے سوات کے کنارے آباد ہے, وہ تمام لوگ جو کہ ندی نالیوں کے کنارے آباد ہے, تو ان کو ایک دفعہ پر یہ ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ وہ محفوظ مقامات تک جو ہے وہ منتقل ہو جائے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. بیورو چیف سوات ڈاکٹر محبوب علی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. سرچ اینڈ ریلیف کا سلسلہ آج پھر شروع کیا جا رہا ہے. موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ گلگت بلتستان میں گلیشیئرز پگھلنے سے دریاؤں میں نالوں میں پانی میں اضافہ معمول بن گیا ہے. استور میں 3 روز سے وقفے سے ہونے والی بارشوں سے کئی مقامات پر سیلابی ریلوں نے فصلوں, باغات اور زیر کاشت زمینوں کو شدید متاثر کیا ہے. تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز رفیع اللہ خان آفریدی. جی, ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان کے تقریباً تمام اضلاع اس وقت شدید موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہر طرف تباہی کا جو منظر پیش کر رہے ہیں. یہاں پہ شدید بارشوں کے ساتھ ساتھ یہاں اس سے پہلے شدید گرمی کی وجہ سے گلیشیئرز کا پگھلنا اور یہاں پہ مختلف جو دریاؤں میں پانی کے اضافے کے ساتھ ساتھ گزشتہ 3 روز سے یہاں پہ جاری بارشوں نے ایک مرتبہ پھر سے تباہی مچائی ہوئی ہے. یہاں ضلع استور میں ضلع استور کے جو گاؤں ہیں دور رفتہ پرشنگ ایریا, اللہ والی جھیل ہے, میکال ایریا ہے اور کشنت گاؤں, یہاں پہ حالیہ سیلاب نے بڑی تعداد میں جہاں فصلیں ہیں اور باغات ہیں, سبزیوں کو شدید نقصان پہنچایا ہے. وہیں پہ گلگت بلتستان کے تقریباً اضلاع میں جانی نقصان کے ساتھ ساتھ مالی نقصان بھی ہوا ہے. خاص کر یہاں پہ جو سیاحت سے وابستہ لوگ ہیں وہ شدید متاثر ہیں. سیاحت یہاں پہ تباہ ہیں, ہر طرف تباہی کا منظر جو ہے نظر آ رہا ہے. جی, گلگت بلتستان کے علاقے بلتستان ڈویژن میں سیلاب سے نقصان کی اطلاعات ہیں. اسکردو میں شاہراہ بلتستان پر باغیچہ RCC پل سیلاب میں بہہ گیا. شاہراہ بلتستان لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد مقامات پر متاثر ہوئی ہے. گھانچے میں سرمو پل بھی دریا میں بہہ گیا ہے. ضلع شگر میں 3 سے زائد رابطہ پل دریا برد ہو گئے. ستپارہ پاور ہاؤس سے بجلی دوسرے روز بھی بحال نہ ہو سکی. سیلاب کے باعث ستپارہ پاور ہاؤس سے بجلی کی فراہمی جمعرات کی رات معطل ہوئی تھی. پاک فوج کا سوات اور باجوڑ کے سیلابی صورتحال سے متاثرہ علاقوں میں فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے. پاک فوج کی ٹیم سیلاب سے متاثرہ اضلاع میں امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں. IGFC نارتھ کا ہیلی کاپٹر بھی امدادی سرگرمیوں میں شریک ہے. ہیلی کاپٹر کے ذریعے راشن اور دیگر سامان مہیا کیا جا رہا ہے. سیلاب زدہ علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے. باجوڑ میں امدادی سامان لے جانے والا KP حکومت کا ہیلی کاپٹر خراب موسم کے باعث گر کر تباہ ہو گیا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مطابق حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 افراد شہید ہوئے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج خیبر پختونخوا میں سوگ منانے کا اعلان کر دیا. وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے کہ آج صوبے میں قومی پرچم سرنگوں رہے گا. تمام جتنے بھی محکمے ہیں اور ادارے ہیں وہ سارے کام کر رہے ہیں ریسکیو آپریشن کے اندر اور اس چیز پہ انشور کر رہے ہیں کہ لوگوں کی جان مال کا مکمل تحفظ کیا جائے. CM ہاؤس میں کنٹرول روم کے ذریعے تمام مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. بقایا جتنے بھی اضلاع ہیں صاحب کے ان کو بھی آلریڈی پریکاشنری میجر کے طور پہ نیچے کے جو علاقے ہیں ان کے اندر بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ جو ہے ہیوی مشینری جو ہے اس کو لگا دیا گیا ہے تاکہ روڈ کو کلیئر کیا جائے اور املاک کے اندر جو نقصان ہے اس کا ازالہ کیا جائے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا وزیر اعلیٰ علی امین کنڈاپور سے ٹیلی فون پر رابطہ امدادی سامان کی فراہمی کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ٹیلی فون, کہا مشکل کی اس گھڑی میں پنجاب حکومت کے تمام وسائل خیبر پختونخوا حکومت اور عوام کے ڈسپوزل پر ہیں. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین کنڈاپور اور وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے ٹیلی فونک رابطہ.
گورنر سندھ نے متاثرین کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا خیبر پختونخوا کے گورنر اور وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون، کہا سندھ حکومت کی جانب سے جو بھی اپنے خیبر پختونخوا کے بھائیوں کے لیے خدمت درکار ہو ہم حاضر ہیں۔ سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ نے ایک فیصلے میں کہا ہے کہ انصاف میں تاخیر صرف انصاف سے انکار نہیں بلکہ اکثر اوقات انصاف کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ریمارکس جائیداد نیلامی کیس کے فیصلے میں دیے گئے جو 14 سال تک عدالتوں میں زیر التوا رہا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ اس مقدمے میں جائیداد کی نیلامی 2011 میں ہوئی۔ درخواست گزار نے فوراً اعتراضات دائر کیے لیکن اپیل پشاور ہائی کورٹ میں غیر معمولی طور پر 10 سال تک زیر التوا رہی اور 2021 میں فیصلہ آیا۔ سپریم کورٹ میں یہ کیس 2022 میں پہنچا اور اب 3 سال بعد 2025 میں سنا گیا۔ اس دوران درخواست گزار یا اس کا کوئی نمائندہ عدالت میں پیش نہ ہوا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں 22 لاکھ سے زائد مقدمات زیر التوا ہیں۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد بڑھانے کے باوجود سپریم کورٹ میں تقریباً 56,000 مقدمات زیر التوا ہیں۔ مقدمے کی سماعت جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس عائشہ ملک کے بینچ نے 18 جولائی کو کی اور 28 روز بعد 4 صفحات کا فیصلہ سپریم کورٹ ویب سائٹ پر جاری کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے فیصلے میں مزید کہا کہ انصاف میں تاخیر عوام کے عدلیہ پر اعتماد کو مجروح اور قانون کی حکمرانی کو کمزور کرتی ہے، خاص طور پر کمزور اور پسے ہوئے طبقات کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتی ہے۔ فیصلے میں جدید کیس مینجمنٹ سسٹم، پرانے مقدمات کی نشاندہی اور مصنوعی ذہانت کے استعمال کی سفارش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ انصاف میں تاخیر ناگزیر نہیں بلکہ اسے ادارہ جاتی اصلاحات سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 میں واٹر ٹینکر نے 4 سال کے بچے کو روند ڈالا۔ واقعے میں ملوث ڈرائیور فرار، پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا۔ واقعے کے بعد CCTV بھی منظر عام پر آ گئی۔ دانیال سید رپورٹ کر رہے ہیں۔ میرا بچہ بولنے والا ہی نہیں ہے کہ میری مما آ گئی، میری مما آ گئی، روزانہ میرا بیٹا بول رہا ہوتا تھا۔ یہ بدقسمت والدہ ہے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 کے رہائشی 4 سال کے ارسلان کی، جس کا بیٹا گھر کے باہر بیٹھا اپنی والدہ کا انتظار کر رہا تھا، جسے گلی میں گزرتے تیز رفتار واٹر ٹینکر نے روند ڈالا۔ کھیل رہا تھا، روز رات میں کھیل رہا ہوتا ہے، وہ سیب کھا رہا تھا، میں تو کام میں جاتی ہوں، میری بہن تھی گھر میں، اچانک ٹینکر والا اس گھر میں ٹینکر گرا کے گیا اور اتنا مارتے ہوئے چلے گیا۔ 3 بندے تھے ٹینکر میں، تو کیا وہ اندھا تھا؟ دیکھا نہیں کہ بچہ ہے کھڑا؟ دیکھ کر چلانا چاہیے نا، یہ گلی ہے، روڈ تو نہیں ہے کہ تیز چلاؤ۔ جاں بحق ارسلان کی والدہ گھروں میں ماسی کا کام کرتی ہیں، بچے کا والد نشے کا عادی ہے۔ ارسلان 3 بہن بھائیوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ اہل علاقہ نے واقعے کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ دوسری جانب واقعے کے فوری بعد کی CCTV ویڈیوز بھی منظر عام پر آ گئیں۔ فوٹیج میں واٹر ٹینکر کو فرار ہوتے دیکھا جا سکتا۔ واقعے میں ملوث ڈرائیور فرار ہو گیا۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ دانیال سید، جیو نیوز کراچی۔ مانسون بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، مگر عمرکوٹ سمیت سندھ کے کئی اضلاع میں اب بھی زرعی پانی کی قلت برقرار ہے، جس کے باعث ان علاقوں میں کاشت کی گئی مرچ اور کپاس کی فصلیں سوکھ کر تباہ ہو رہی ہیں اور علاقہ مکین پینے کے پانی کے لیے بھی پریشان ہیں۔ محبوب عالم رپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ پریشانی نبیسر سب ڈویژن کی کنڈری مائنر شاخ کے کاشتکاروں کی نہیں ہے، بلکہ نارا کینال کے آخری سرے کے اضلاع سانگڑ، میرپور خاص اور عمرکوٹ کے ہزاروں کاشتکاروں کی ہے، جو ہر سال کی طرح اس سال بھی زرعی پانی کی قلت کے باعث شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ رواں سال ہونے والی بارشوں سے دریاؤں میں سیلابی صورتحال کا سامنا ہے، مگر عمرکوٹ کو سیراب کرنے والی نہروں میں اب بھی 15 سے 28 روزہ زرعی پانی کی بندی جاری ہے۔ برا وقت آیا ہوا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ایریگیشن ڈپارٹمنٹ، جام خان شورو صاحب، کھیڑو صاحب، MD صاحب یا ڈائریکٹر صاحب یہ ایریگیشن کو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ڈائریکٹر نارا کینال شان احمد ملا کا کہنا ہے کہ اسٹاف کی کمی کا سامنا ہے۔ صورتحال میں بہتری لانے کے لیے کئی افسران کے تبادلے کیے گئے ہیں۔ نیچے والا جو اسٹاف ہے ہمارے پاس، ان کی شارٹیج بہت ہے نا، وہ کافی عرصے کے بعد وہ اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی تو ان کی کمی ہے ہمارے پاس۔ تاہم کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ محکمہ آبپاشی پانی کی چوری اور غیر منصفانہ تقسیم کے خاتمے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرے تو نہ صرف علاقے میں جاری زرعی پانی کی قلت پر قابو پایا جا سکتا ہے، بلکہ نارا کینال کے آخری سرے کے علاقوں میں پینے کے پانی کے بحران کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محبوب عالم، جیو نیوز، کنڈری، ضلع عمرکوٹ۔